يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مسلمان کے اندر سے اپنے دین کو لے کر حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ جو بھی حال آتا ہے دنیا کی طرف سے، جو بھی قانون آتا ہے اہل باطل کا، کسی سنت کے خلاف، کسی واجب کے خلاف، کسی فریضے کے خلاف، مسلمان کے اندر سے اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر افراد دین پر ہیں تو دین قائم ہے، اور اگر کچھ مسلمان فرائض ادا کر رہے ہیں تو فرائض قائم ہیں۔ میں آپ سے 100 بار اللہ کی قسم کہتا ہوں، دین کا قائم ہونا یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دین کا جب دین قائم تھا تو 100% مسلمان اللہ کے فرائض پر جمع تھا، قائم تھا، اور اگر ایک فرد کو اس کے دین سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی تھی تو سارا ملک اس کو دین سے ہٹانے میں ناکام ہو جاتا تھا، اور بڑی بڑی طاقتیں اس کے آگے جھک جایا کرتی تھی، اور یہاں تک باطل طاقتوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم کسی مسلمان کو اس کے دین سے ہٹا نہیں سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ تھی اقوام باطل کے اسلام میں آنے کی، کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے زیادہ پختہ اور زیادہ مضبوط کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ ہم آپ سے بہت بنیادی بات عرض کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کی حفاظت میں ناکام ہو گیا ہے، اور مسلمان دوسرے ادیان کو قبول کرنے میں کمزور پڑ گیا ہے۔ سوال وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ کہہ کے بات ختم کر دینا کہ جی ماحول خراب ہے، ہم کیا کریں؟ یہ کوئی عذر نہیں ہے، اور اللہ کے یہاں بھی عذر نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں بھی عذر نہیں ہے جی ماحول خراب تھا میں کیا کرتا۔ میں تو آپ سے اگلی بات عرض کرتا ہوں، کوئی اگر یہ کہے جی قانون سے مجبور تھا، قانون بھی اللہ کے یہاں آپ کے لیے عذر نہیں ہے، قانون میں عذر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان اپنے دین کی پختگی کیوں کھو بیٹھا؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے دعوت اللہ کے فریضے کو فریضہ نہ سمجھا،
اس کو فرض کفایہ سمجھنا ہی امت کے ارتداد کا، امت کی بے دینی کا اور امت کے فرائض کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ میں آپ سے کھل کر عرض کر رہا ہوں، دعوت کو فرض کفایہ سمجھنا ہی امت کے ارتداد کا اور امت کے اپنے دل میں کمزور پڑنے کا بنیادی ذریعہ ہے، بنیادی سبب ہے۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کے پاس سب سے بڑی دفاعی طاقت جو تھی باطل سے نمٹنے کی، وہ اس کے پاس صرف ایک ہتھیار تھا، دعوت اللہ۔ آپ پڑھیے تاریخ تو آپ کو پتہ چلے گا، اور آپ پڑھیے صحابہ کی سیرت تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امت کے ارتداد کے کیا اسباب ہیں اور امت کی ہدایت پر آنے کے کیا اسباب ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ سب سے بنیادی بات ہے قرآن کی، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ پختہ مذہب اس شخص کا ہوگا جو دعوت اور عمل کو جمع کر لے۔ صرف عبادات کرنے سے بھی باطل سے مقابلے کی طاقت پیدا نہیں ہوتی جب تک مسلمان دعوت اور عبادت دونوں کو جمع نہ کرے۔ اب میں کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ مت سمجھیے کہ تبلیغ میں نکلنا صرف دین سیکھنے کے لیے ہے۔ دعوت دیتے رہنا اپنے دین کی حفاظت اور باطل کے دفاع کا ایک مسلسل فریضہ ہے۔ اس لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ ان سے زیادہ پختہ مذہب، اس سے زیادہ اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے۔ جملہ استفہام انکاری، علماء سمجھیں گے اس کو کہ استفہام انکاری کس لیے لایا جاتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ استفہام انکاری لایا جاتا ہے تاکید کے لیے کہ اس بات کا صاف انکار کر رہا ہے قرآن، صاف کہہ رہا ہے قرآن کہ دعوت کے بغیر مسلمان اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ جو حق داعی ہوتا ہے وہ باطل کا مدعو نہیں ہو سکتا۔ جو حق داعی ہوتا ہے وہ میں تو آپ کو آسان مثال عرض کرتا ہوں، مسجد کا مؤذن نماز نہیں چھوڑے گا، چاہے مسجد میں کوئی نہ آئے، لیکن امام مؤذن تو ہوں گے ہی ہوں گے مسجد میں، کیونکہ وہ نماز کی 5 وقت دعوت دے رہا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ مؤذن نماز چھوڑ دے۔ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، مؤذن نماز چھوڑ دے ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ دعوت دے رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ پختہ مذہب اور اچھا مذہب اور ایسا پختہ مذہب کہ جس میں مسلمان کسی خلاف سنت قانون یا کسی فرض کے خلاف قانون آ جائے تو مسلمان یہ کہے گا کہ جی میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا اپنے دین کو، کہ میں مسلمان ہوں۔ وقال اننی من المسلمین، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ دعوت عبادت کو جمع کرنے والے کے اندر وہ پختگی پیدا ہو جائے گی جو کہہ دے گا کہ نہیں، میں آپ کا دین، میں آپ کے دین کا کوئی عمل میں قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اننی من المسلمین، کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں، میں آپ کا دین، آپ کا طریقہ کیسے اختیار کروں۔ اننی من المسلمین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جی میں فرائض ادا کروں گا۔ اننی من المسلمین کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے حجم کے اعتبار سے، اپنی عادت ضرورت کے اعتبار سے، میں اپنے شادی، اپنے معاشرے کے اعتبار سے غیروں کا کوئی طریقہ میں قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایسی ہے کہ اننی من المسلمین کہنے کی طاقت مسلمان میں، وہ اس آیت کے اگلے پچھلے دو لفظوں سے یہ استعداد پیدا ہوگی کہ میں مسلمان ہوں۔ پچھلے 2 لفظ، دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ امت نے اس لیے بھی دعوت کو چھوڑا ہے کہ دعوت وہ دے جو عمل کرے۔ غلط خیال ہے بالکل۔ امت اس لیے بھی دعوت کو چھوڑا ہے کہ اگر آپ یہ فرض ادا کر رہے ہیں تو میرے ذمہ نہیں ہے۔ امت نے دعوت کو جنازہ سمجھا ہوا ہے کہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ مل کر اس کو
نماز پڑھ لیں، اسے دفن کر دیں تو یہ فریضہ ادا ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں نہیں، یہ دعوت ہے، کوئی جنازہ نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین پر استقامت کے لیے اور ہر زمانے کے باطل سے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہر مسلمان کے ذمہ دعوت دینا فرض عین ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ باطل کا آگے جھک کر رہیں گے۔ یہاں سے ساری بے دینی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے بے دینی ہوتی ہے اللہ کے غیر کے تأثر کی وجہ سے یا اللہ کے غیر سے محبت کی وجہ سے۔ اللہ کے غیر سے محبت ہے یا اللہ کے غیر کا تأثر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس دعوت کے کام میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اس کمال تک پہنچا لو کہ یہ ایمان کفر کا اور کفر کی تمام شکلوں کا اور کفر کے تمام طریقوں کا اور کفر کے معاشرے کا اور کفر کے لباس اور ان کی شکلوں کا اور کفر کی تجارت اور کفر کی زراعت اور کفر کی حکومت اور ان کے تمام طریقوں کا مقابلہ کر سکے۔ اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ ہم تو ساتھ بات کرتے ہیں کہ اگر مسلمان کا خیال یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں تو تیرا اسلام کفر کے مقابلے میں، تیرا ایمان کافر کے مقابلے میں ہے، تیرا ایمان نہ صحابہ کے مقابلے میں ہے ایمان کے اعتبار سے، نہ صحابہ کے مقابلے میں عمل کے اعتبار سے۔ جبکہ حکم یہ ہے کہ ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ لائے۔ تو ہمیں عرض کرنا ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دلوں سے اللہ کے غیر کا تأثر نکالو۔ اللہ کے غیر کے تأثر کے نکلنے کا میں تو آپ سے یقین سے عرض کر سکتا ہوں، قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے غیر کا تأثر دلوں سے نکالنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ یومیہ روزانہ پابندی کے ساتھ وقت فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کریں۔ مسلمان کے یہ جاننا کہ ہاں جی میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے بالکل کافی نہیں ہے۔ واحد اللہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ایک مان لیں۔ وکبر و تکبیرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو بڑا مان لیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کا خیال غلط ہے۔ اللہ کو ایک مان لینا یہ واحد اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کو بڑا مان لینا یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان کرنا نہیں ہے۔ کبرہ تکبیرہ کہ تم روزانہ معمول بنا کر وقت فارغ کر کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرو اور سنو، اللہ کی توحید کو بیان کرو، اس کو سنو، اللہ کی قدرت کو بیان کرو، اس کو سنو۔ اگر آپ یومیہ یہ کام نہیں کریں گے، میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں سب سے، اگر آپ روزانہ اس فریضے کو ادا نہیں کریں گے تو میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ پھر اللہ کا تأثر دن سے نکلے گا، کیونکہ جب اللہ کو بولا جانا ختم ہو جائے گا اور لوگوں کے ان کے حلقوں میں، ان کی بیٹھکوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے بازاروں میں اور ان کے ایوانوں میں اور ان کے سیاسی اڈوں پر اللہ کے غیر کی باتیں ہوں گی تو اللہ کے غیر کا وہ تاثر پیدا ہوگا کہ مسلمان اسلام کے مقابلے میں کفر کو اختیار کر لے گا۔ میں آپ سے یقین طور پر عرض کر رہا ہوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر مسلمان دعوت پر نہیں ہے تو وہ ارتداد کے خطرے میں ہے۔ اپنے دین کو بچانے کے لیے دینی معلومات تھوڑی ذریعہ ہے۔ اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ نے جو سنت اور جو طریقہ جو ضابطہ طے کیا ہے وہ ضابطہ دعوت کا طے کیا ہے کہ اگر تم دعوت پر ہو تو تم اپنا دین بچا سکتے ہو۔ اور یہ بات ہماری آپ اگلی بھی یاد رکھنا کہ اگر آپ دعوت پر نہیں ہیں اور پھر آپ کا دین ضائع ہو گیا تو آپ اللہ کے یہاں معذور نہیں ہیں، آپ اللہ کے یہاں معذور نہیں ہیں۔ تو میرا عزیز دوستو پہلی بات ہے بنیادی کہ روزانہ ہر مسلمان کو چاہیے، ہم جس طرح عرض کر رہے ہیں ہماری بات آپ یاد رکھیے گا، روزانہ ہر مسلمان کو چاہیے
کہ وہ روزانہ اپنا وقت فارغ کرے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے. سن رہے میں کیا کہہ رہا؟ ہر مسلمان کو چاہیے وہ روزانہ اپنا وقت فارغ کرے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے. آپ وقت فارغ کرتے ہیں اپنے کپڑوں کو بدلنے کے لیے، آپ وقت فارغ کرتے ہیں اپنے کھانے پینے کے لیے، آپ وقت فارغ کرتے ہیں اپنا سارے کاموں کے لیے. یہ ایمان کی تجدید کے لیے وقت فارغ کرنا روزانہ، اس کا کسی کو اس کا خیال ہی نہیں ہے. حدیث میں ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. یہ جو امر ہے یہ استمراری ہے، یہ حکم استمراری ہے، یعنی مسلسل روزانہ یہ حکم ہے حدیث میں، اور یہ حکم ہے قرآن میں بھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اور حدیث میں بھی حکم ہے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی لوگوں کو دعوت دیا کرو اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھایا کرو. آپ یہ سمجھیں اس سے کہ صرف میں تنہائی میں ذکر کر لوں لا الہ الا اللہ کا، یہ ایمان کی تجدید کے لیے کافی ہے؟ میں آپ سے یقین تو میں عرض کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ آپ کا انفرادی ذکر یہ ایمان کی تجدید کے لیے کافی نہیں ہے. آپ میری بات پر توجہ دیں پوری. انفرادی ذکر یہ ایمان کی تجدید کے لیے کافی نہیں ہے. بے شک انفرادی ذکر کا اجر و ثواب، اس کے انوارات، اس کے برکات سب اپنی جگہ ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. سوال ہے ایمان کو تازہ کرنے کا. وہ جب ہوگا جب آپ دوسروں کو اللہ کی یاد دلائیں اور آپ دوسروں کو قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد دلائیں. اس سے ایمان میں بھی زیادتی بھی ہوگی اور اس سے دلوں کا جلا بھی ہوگا. میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. دونوں لفظ ایسے ہیں، علماء اس کو زیادہ سمجھیں گے کہ یہ تعدیہ کا معنی دے رہا ہے. اذا ذکر اللہ، جب دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، جب دوسروں کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو دلوں میں جلا ہوتا ہے اور ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. ہماری بات ہم بہت اہم بات عرض کر رہے ہیں. یہ کوئی خیالی تنظیم نہیں ہے کہ آدمی سے کر لے، یہ ایمان کی تکمیل کی تحریک ہے. اس دعوت تبلیغ کے نام سے جو عالم میں کام ہو رہا ہے وہ اپنے ایمان کی تکمیل کی تحریک ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یومیہ میں اپنا وقت فارغ کرے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے. میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں. اشکال آپ کو اس لیے ہے کہ آپ کو حقیقت حال معلوم نہیں ہے. اشکال اس لیے ہے کیونکہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان کی تجدید کا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. ہم اس زمانے میں ایمان کی تجدید کا خیال لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نعوذ باللہ کوئی مرتد ہو گیا ہو تو اپنی ایمان کی تجدید کر لے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو روزانہ تازہ کیا کرو. آدمی اپنی کیاری کو روزانہ پانی دیتا ہے، اسے تازہ رکھتا ہے. آدمی اپنے کھیت کو پانی دیتا ہے، اس کو تازہ رکھتا ہے. روزانہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کچھ وقت فارغ کرے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے. میں جو کہہ رہا ہوں یہ بہت اہم بات ہے. ہمارے روزانہ کے ملاقاتوں کا، مسجد کی آبادی کا، محنت کا جو اصل تعلق ہے وہ اصل تعلق ایمان کی تجدید سے.
اگر آپ کے دل میں ایمان کی تجدید کی اہمیت ہے تو آپ کو دل میں گشت کی اہمیت ہوگی، اور اگر آپ کے دل میں اپنے ایمان کی تجدید کا تقاضا نہیں ہے تو آپ کو گشت کا بھی تقاضا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں سب سے۔ ہماری بات پر آپ توجہ دیں۔ یہ کوئی تنظیم نہیں ہے میں کون حصہ لے کون حصہ نہ لے، نہیں، یہ تجدید ایمان کی ایک مسنون محنت ہے۔ آپ میری بات یاد رکھنا، تجدید ایمان کی ایک مسنون محنت ہے، سنت۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نکل جائیے ذرا قصاب پورے کی طرف، تو آپ کو صبح سویرے سارے قصائی اپنی اپنی چھریوں پر اور کلاڑیوں پر اور اپنے اپنے جو ہے اوزاروں پر دھار لگاتے ہوئے ملیں گے۔ یہ کیا کر رہے ہیں کہ مجھے صبح تک شام تک اس سے مجھے گوشت کاٹنا ہے، ہڈیاں کاٹنی ہے، اس سے مجھے کھال اتارنی ہے، اس سے مجھے سارے دن کام لینا ہے، میں صبح اٹھ کر اپنے اوزار درست کر رہا ہوں، مجھے شام تک ان اوزاروں سے کام لینا ہے۔ یہ اپنے اوزار کی تجدید کر رہا ہے، رگڑ رہا ہے بیٹھ کر ان کو پتھر پر۔ آپ نکل جائیں ذرا کسی لکڑی کے بازار میں یا کسی جو ہے بڑھئی کے محلے میں، تو آپ کو سارے بڑھئی صبح آپ دیکھیں گے اپنے اوزاروں پر، اپنے رندوں پر، اپنی آریوں پر، اپنے بسولوں پر دھار لگا رہے ہوں گے۔ بھئی کیا کر رہے ہیں کہ بھئی میں یہاں بیٹھ کے اس کو رگڑ رہا ہوں۔ اور فرماتے تھے مسجد میں ایمان کے حلقہ میں بیٹھ کر دلوں کے اوپر سے اللہ کے غیر کے تاثر کا زنگ اس طرح رگڑنا پڑے گا جس طرح یہ قصائی اور یہ بڑھئی اپنے اوزار رگڑ رہے ہیں۔ وہ تو جو مسلمان کا وقت گزرتا ہے شیاطین کے ساتھ، وقت گزرتا ہے بازاری ماحول میں، اس کو اعمال سے ایسی وحشت ہوتی ہے جیسے کوئی بتکا ہوا اونٹ ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مسیح میں لانا کوئی برکت کے لیے ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی تنظیم ہے؟ یہ گشت وہ عمل ہے، آپ میری بات یاد رکھنا، نوٹ کر لینا، یہ گشت وہ عمل ہے، یہ گشت وہ عمل ہے جس کے ذریعے صحابہ نے اپنے ایمان کی تجدید کی ہے۔ کہاں سو رہے لوگ؟ آپ بڑی جرت سے کہتے کہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ گشت وہ ہے جس کے ذریعے صحابہ نے اپنے ایمان کی تجدید کی ہے، یہ گشت وہ عمل ہے۔ میں صاف طور پر کرتا ہوں کہ جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گشت یہ امر معروف نہی منکر کی وہ عملی محنت ہے، امر معروف نہی منکر کی وہ عملی محنت ہے جو ایمان کے بڑھنے کا بنیادی سبب ہے۔ آپ کہتے ہیں گشت کرو نہ کرو کوئی بات نہیں، استاد ہے۔ ہم عرض کر رہے ہیں کہ امر معروف نہی منکر کی عملی محنت گشت ہے کہ لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد کے ماحول میں لے کر آنا۔ آپ ہماری بات پر توجہ دیں پوری۔ ایمان سیکھنے کے عنوان پر میرے اپنے لیے بھی اور جسے میں دعوت دے کر لا رہا ہوں مسجد میں اس کے لیے بھی، ہم دونوں کے لیے داعی اور مدعو، گشت کرنے والے، گشت کے ذریعے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر لانے والے، ان دونوں کے ایمان کی تجدید کا یہ ذریعہ ہے۔ کیونکہ یہ معمول امت سے چھوٹ گیا اور امت اسے ایسا بھلا بیٹھی ہے کہ اب مسلمان اس کے خلاف سوچتا ہے بجائے اس کو سوچنے کے۔ میں آپ کو گشت کا موضوع بتا رہا ہوں سب کو۔ گشت کا موضوع کیا ہے؟ گشت کا موضوع تجدید ایمان ہے۔ گشت کا موضوع، آپ میری بات پر توجہ دیں، گشت کا موضوع تجدید ایمان ہے۔ آپ گشت کیوں کر رہے ہیں؟ کہ میں گشت اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے۔ میں آپ سے بہت
بنیادی بات عرض کرتا ہوں۔ اس لیے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، یہ ان کا مذہب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے ان کے پاس کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، اپنے پر ایمان لائیں گے۔ امام بخاری کا مستدل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں تبلیغی جماعت کے ذمہ ہے گشت؟ ہم کہتے ہیں یہاں سید العلماء مفتی اعظم وہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے گشت کر رہے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی زیادتی کے لیے دلیل جو بنا رہے ہیں وہ معاذ بن جبل کے عمل کو دلیل بنا رہے ہیں اپنے لیے۔ امام بخاری کا مستدل کوئی ہلکا پھلکا نہیں ہوتا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے سب کے، عوام بھی ہوں علماء بھی ہوں، سب کے سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی تکمیل اور ایمان کی زیادتی وہ دوسروں کو اللہ کی یاد اور اس کے احکام یاد دلانے کے ساتھ ہے۔ دوسروں کو اللہ کی یاد دلانے اور اس کے احکام یاد دلانے اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش، یہی ایمان کی تکمیل کا ایک واحد سبب ہے۔ میں واحد کہہ رہا ہوں، واحد، یہ واحد سبب ہے۔ ایمان کی تکمیل کا واحد سبب ہے یہ واحد سبب کہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرو اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرو۔ یہ ایک واحد سبب ایمان کی تکمیل کا ہے اور ایمان کی تجدید کا ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ ایمان باللہ کا جو اصل تعلق ہے وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کو نماز پر آمادہ کر کے ان کو ان کے ماحول سے نکال کر اور ان کو منکر سے بچا کر انہیں مشرق میں لے آنا، یہ اس کی ایک عملی محنت ہے۔ بلکہ صحابہ کرام سے تو یہ ثابت ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا خطبہ بن جبل کا عمل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ایک ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے، خوش آمد کرتے، ہاتھ پکڑتے لوگوں کے بازار میں حضرت عمر، اور یہ کہتے کہ اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ ہمارے پر ایمان لائے گا۔ ہم آپ کو اس لیے دلائل عرض کرتے ہیں تاکہ اس کام کو کرنے والا بصیرت پر ہو کہ ہاں بھائی یہ ٹھوس چیز ہے، کوئی خیالی بات نہیں۔ امر معروف کا فریضہ قلم سے، کتاب سے، موبائل سے، اخبار سے، رسائل سے امر معروف کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان کے اپنے استعمال کے علاوہ جو بھی شکل ہے وہ شکل علم کی ہو سکتی ہے، لیکن عملی شکل وہ ہے جس کے لیے انسان کا بدن استعمال ہو۔ نماز کا علم، زکوٰۃ کا علم، روزے کا علم، حج کے طریقہ کا علم، آپ چھاپیے کتابیں، بڑی اچھی بات ہے، لوگ اس سے استفادہ کریں، لیکن امر معروف نہی عن منکر یہ ایسی بدنی عبادت ہے اور ایسا بدنی فریضہ ہے جو کسی قلم سے، کسی کتاب سے، کسی پمفلیٹ سے، کسی اخبار سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اس فریضے کے لیے تو نماز کی طرح بدن کا استعمال ہی اصل ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ میں آپ کو سب سے پہلے گشت، اس گشت کا پہلے نمبر سے، پہلی صفت سے کیا تعلق ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں سب کو۔ آپ صرف طریقہ کار بتا کر فارغ ہو جاتے ہیں، نہیں، آپ ہر جز کو دیکھیے کہ اس کی اصل کہاں ہے، یہ کہاں سے ہے۔ کیوں کروں میں گشت؟ جو ضرورت میرے ایمان کی ہے، جو اہمیت میرے ایمان کی ہے، وہ اہمیت گشت کی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کے لیے گشت کرتے ہیں، اسی لیے ایک نہیں متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دے کر
مسجد کے ماحول میں اسی لے کر آتے تھے اور کہا کرتے تھے ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے امام میں زیادتی ہو. بالکل واضح بات ہے. کیا امام میں زیادتی؟ اللہ کا تاثر پیدا ہونا. اور یہ بات واضح بات ہے کہ اللہ کا تاثر اللہ کے گھر سے ہی تو پیدا ہوگا نا. آپ غور کر لیں, آپ کسی وزیر کی کوٹھی میں یا کسی جو ہے گورنر کے ایوان میں یا کسی حکومت کے دفتر میں چلے جائیں تو وہاں آپ کا اس کے گھر سے اس کا تاثر دل میں پیدا ہوگا کہ یہ مالدار کا گھر ہے, یہ وزیر کا گھر ہے. کسی فقیر کے جھوپڑے میں جائیں, آپ کے دل میں اس کے فقیر کے جھوپڑے سے اس کے فقر کا دل میں تاثر پیدا ہوگا. جب ایک وزیر کے ایوان میں جانے سے اس کی غذا کا تاثر پیدا ہو سکتا ہے تو اللہ کے گھر میں آنے سے اللہ کا تاثر کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ میں ان بیوقوف لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جن کے نزدیک صرف پیغام پہنچا دینے سے تاثر پیدا ہو جاتا ہے. میں آپ سے کھل کر کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو خطوط بادشاہوں کو بھیجے ہیں, ان خطوط کے پھٹنے پر جو عذاب آیا ہے وہ جماعت کے جانے اور خود جا کر دعوت دینے کی وجہ سے آیا ہے, صرف خطوط سے نہیں. صاف بات ہے, صاف بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں خط بھیجا بھی ہے بادشاہوں کی ضرورت کی وجہ سے اور ان کے مزاج اور ان کے نظام کی وجہ سے, تو آپ نے خط جماعت کو دے کر بھیجا ہے. اس لیے کہ یہ بات بالکل حق ہے کہ دعوت میں اتمام حجت اپنی ذات کے استعمال کیے بغیر نہیں ہوتا, اور داعی کی تکلیفیں وہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہیں. اگر ہدایت مقدر میں ہے تو ہدایت ملے گی, ہلاکت مقدر ہے تو ہلاکت ملے گی. شرط یہ ہے کہ داعی اس کے لیے تکلیف اٹھائے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ملاقاتوں میں دین کی بات کر کے آ جانا, یہ کنویں میں گرے ہوئے اور گڑھے میں گرے ہوئے آدمی کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جانا ہے, اس سے اس کی جان بچنے والی نہیں. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, آسان مثال. آپ کر لیں ملاقاتیں 2-4 سے, وہ کہتے جی ٹھیک ہے آپ کی بات, آپ نے بات پہنچا دی. آپ مطمئن ہے کہ میں نے بات پہنچا دی, وہ مطمئن ہے کہ ہاں ان کی بات سن لو تھوڑی دیر کھڑے ہو کر. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو آدمی کسی گڑھے میں کسی کنویں میں گرا ہوا ہو اور آپ اسے نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں, کیا اس کی جان بچ جائے گی؟ ہم تو عرض کرتے ہیں ایک بے نمازی کو برے ماحول سے نکال کر مسجد میں لے آنا ایک آدمی کو کنویں سے زندہ نکال لینے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے, کیونکہ وہ تو کنویں کے گڑھے میں ہے اور یہ ایک نماز قضا کر کے جہنم کے گڑھے میں ہے. ایک حقوق جہنم میں جلے گا جو آدمی نماز عمدن قضا کرے گا. 2,88,00,000 سال. ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے, ایک گشت کے ذریعے کسی مسلمان سے نماز ادا کروا لینا اس کو ایک حقوق جہنم میں جلنے سے بچانا ہے. لیکن نہیں, ہمارا گشت ابھی اس بنیاد پر گشت نہیں ہو رہا ہے. گشت اس لیے ہو رہا ہے کہ کیونکہ میں کام سے متعلق ہوں. امیر صاحب پوچھیں گشت کیا تھا تو کیا کہوں گا, چلو تھوڑا سا 2-4 سے ملاقات کر لو, اور کہتے ہو کہ ہاں جی ہو گیا, گشت ہو گیا. وہ تو میں کہتا ہوں گشت مسلمانوں کو مسجد میں سمیٹنے کے لیے اور مسلمانوں کو شیاطین کے پروں سے اور شیاطین کے اڈوں سے نکالنے کے لیے گشت ہے. تو میرے دوستو عزیزو, ہماری بات کا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ یہاں اللہ کی بڑائی بیان کرنا, اس کی قدرت کو سمجھانا, ہر گھر والے کا تعصب پیدا ہوتا ہے جب اس کے گھر میں آ کر اس کی بڑائی سنی جاتی ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کے ارادے سے گشت کرو. یہ میں گشت لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو جائے. میں دلائل اور اس لیے آپ سے عرض کیے ہیں تاکہ آپ یہ کہتے ہوئے ڈریں کہ کیا گشت سے ایمان بنے گا. آپ یہ بات کہتے ہوئے ڈریں کہ کیا گشت سے ایمان بنے گا. آج ایک سوال کرے گا, استفسار کرے گا تو یہ جواب ملے گا کہ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ خبر ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ گشت کا موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اور واحد یہی ذریعہ ایمان کی تکمیل کا ہے. تامر بالمعروف وتنہی عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب جب آپ گشت میں ملاقاتیں کریں تو آپ یہ خیال کر لیں مسجد سے نکلتے ہوئے
کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ، میں کہتا ہوں فاسق سے فاسق، زندیق سے زندیق، اور گناہگار سے بڑا گناہگار، اور اللہ حفاظت فرمائے بڑے سے بڑا بے نمازی، وہ آپ کے اس ارادے پر ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم اور متوجہ کر دیں گے کہ میرا ایک بندہ اس کی طرف جا رہا ہے اسے لانے کے لیے۔ آپ سوچئے تو صحیح، آپ اگر نبی کے کسی فرد کو دعوت دینے پر اللہ تعالیٰ نبی کے ارادے اور اس کی اذیت کو، ان کی اذیت کے برداشت کرنے کو اللہ تعالیٰ کفار کی ہدایت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، تو ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان کی رمق ہے، تو میں آپ صاف سے عرض کرتا ہوں، آپ مسجد سے ارادے لے کر نکلے۔ میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ مومن کا گمان جو ہے، گمان وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ صحیح اچھا گمان کرنا مومن کے بارے میں، یہ اس کی خرابیوں کو خوبیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ اگر گشت میں اس ارادے سے نکلیں کہ میں مسلمانوں کو نماز کے لیے لانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ غور کریں، کسی کا باپ کا بچہ کھویا جائے، باپ اعلان کر دے جو میرے بچے کو مجھ تک پہنچا دے گا میں اسے یہ انعامات دوں گا۔ مل گیا اسے بچہ، اس نے اس سے وہاں بات کی، سمجھایا بیٹے گھر چلے جاؤ، یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ جی میں نے تو بات پہنچا دی، اب وہ بچہ جائے یا نہ جائے بتائیے آپ۔ اگر وہ بچہ کسی حادثے میں ہلاک ہو گیا تو آپ بتائیے یہ باپ کتنا ناراض ہوگا اس شخص پر۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اس سے زیادہ اللہ ناراض ہوں گے ان لوگوں پر جنہیں اللہ کے بندے ملے لیکن انہیں خبر تھی کہ یہ فریضہ ضائع کر رہا ہے، اس نے اس کو اللہ سے نہیں ملایا، اس کے گھر نہیں لایا۔ اللہ اس باپ سے زیادہ ناراض ہوگا اس شخص سے۔ آپ کہاں سو رہے ہیں؟ آپ کو بھی خبر ہی نہیں کہ تبلیغ میں گشت کا مقصد کیا ہے، پتہ ہی نہیں آپ سمجھتے ہیں کچھ چکر سے ہے چلایا ہوا کر رہے ہیں لوگ، جو تبلیغی ہے تبلیغی کام کر رہے ہیں، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، کیا بات ہے۔ لیکن اگر آپ اسے باپ تک پہنچا دیں تو وہ باپ اتنا خوش ہو جائے گا کہ وہ بچے کے ملنے پر وہ کہے گا منہ بولا انعام دیتا ہوں، جو زبان سے ہوگا وہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو انبیاء علیہ السلام سے جو محبت ہے اور جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا قرب ہے، اللہ کی قسم وہ اذیتیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام اذیتیں برداشت کرتے ہیں اللہ کے کھوئے ہوئے بندوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے۔ یہ تھا گشت جس کو آپ نے ملاقاتوں کا عنوان بنا لیا۔ اصل میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے جوڑنا ہے گشت کا موضوع، گشت کا عنوان۔ اب جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کے گھر میں آ گیا۔ ہمارے یہاں فرماتے تھے تم کسی طرح اسے مسجد میں داخل کر دو۔ میں نے اللہ سے طے کیا ہوا ہے کہ اے اللہ جو تیرے گھر میں آئے تو اس کو ہدایت دیے بغیر واپس نہ کر۔ آپ کہتے ہیں یہ بات ہو گئی، بات پہنچا دی۔ اب تو یہ گندے موبائل چلے ہیں دین کی باتیں پھیلانے کے لیے، جب عقل خفت ہو جاتی ہے اور عقلیں برباد ہو جاتی ہیں اور دلوں میں کفر جڑے پکڑ لیتا ہے تو پھر انہیں باطل آلات ملتے ہیں حق کو پھیلانے کے لیے اور منکر کے آلات ملتے ہیں نیکیوں کو پھیلانے کے لیے۔ یہ پاگل پن کی حرکت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی جلسے کا فوٹو کھینچ کر جاری کر رہے ہیں تو آپ حرام کام کر رہے ہیں، اور آپ کو اس حرام کام کا قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں رکھیں گے۔ شراب پینے زنا کرنے سے بڑا گناہ تصویر کا لینا ہے، آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو کسی نے دھوکہ دے دیا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا اس سے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں بت پرستی کی ابتدا اللہ والوں کی تصویروں سے ہوئی ہے۔ پہلے بت پرستی نہیں تھی، بت پرستی نہیں تھی۔ 5 نیک لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں، بزرگ۔ شیطان نے کہا بزرگوں کی تصویر بناؤ، ان سے محبت ہے، ان کی تصویر بنا لو تاکہ ان کی یادگار باقی رہے، یہ مر جائیں گے ہم ان کو بھول جائیں گے۔ یہاں سے شیطان کے مشورے پر ان کی تصویریں بنی بزرگوں کی، پھر ان کی پوجا شروع ہوئی، ان کے مجسمے بنے، یہاں سے دنیا میں بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ مگر کسے روئیں، کیا کریں، عجیب حال ہے۔
ایسے بے وقوف ہیں کہ انہوں نے منکرات کو مختلف ہی بنا لیا ہے، وہ کہ جائز ہے وہ کہ ناجائز ہے۔ عجیب پاگل پن کی حرکت ہے۔ منکرات کو مختلف ہی بنا دیا، ایک جگہ جائز ایک جگہ ناجائز ہے۔ اس لیے ہم تاکید صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ وہ تو بات اصل یہ ہے کہ وہ بات دل جو کھلتا ہے دین دعوت کے لیے، بات کے لیے، اس کے لیے تو مسجد کا ماحول اللہ نے بھی متعین کیا ہے، اللہ کے رسول نے متعین کیا ہے۔ اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ نہیں اس کے علاوہ بھی ہدایت مل سکتی ہے تو یہ آپ کا غلط خیال ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اسی میں صاف صاف آپ سب سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ مسجد کے علاوہ بھی ہدایت مل سکتی ہے تو آپ کا خیال غلط خیال ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ یہ آپ کے اپنے ذاتی تجربات ہیں، ورنہ یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ ہدایت کو تو اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ساتھ لازم کیا ہے، مسجد کے ساتھ، جی مسجد کے ساتھ ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے باہر کان بند کر لیے تھے روئی سے، ان کی بات سننا نہیں چاہتا، ان کی بات میں سننا نہیں چاہتا، اتنا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اور آپ کی بات سے اتنی نفرت اور اتنا خوف تھا۔ خود کہتے ہیں میں نے آپ کو تلاش کیا، آپ مسجد میں تھے، میں مسجد میں آیا، جیسے ہی میں نے مسجد میں قدم رکھا میرے دل اندر سے کہا طفیل ان کی بات سننی چاہیے۔ فرماتے ہیں میں نے کان سنی نکالی اور آپ کی بات سنی، اور سنتے ہی آپ کی بات کو قبول کیا، اور اس فرد نے 80 خاندانوں کو دین میں داخل کیا ہے۔ 80 خاندان ایک فرد نے، جبکہ نوح علیہ السلام کی 9.5 سال کی محنت میں 80 افراد اسلام میں داخل ہوئے، ان کی چند سال کی محنت سے 80 خاندان اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنے کو معمولی چیز سمجھتے ہیں؟ میں عرض کر چکا ہوں، کسی کو دعوت دے کہ مسجد میں لے آنا، یہ تو کھوئے ہوئے کو باپ سے ملا دینا یا گھر لے آنا، یا اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دینا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں سمجھ لو اچھی طرح کہ یہ نہیں کہ ہاں کسی بھی طرح دعوت دے دو، میں تو صاف ضرورت کرتا ہوں کہ نہیں، ایک طریقہ تربیت ہے، ایک طریقہ تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم اس طریقہ تربیت کو عالم میں قائم کرنا چاہتے ہیں اور امت کو واپس لے جانا چاہتے ہیں اس طریقہ تعلیم و تربیت کی طرف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ یہ فرما گئے ہیں کہ یہ مسلمان جتنا پیچھے جائے گا صحابہ کے طریقوں کی طرف، یہ ہدایت کی طرف جائے گا اور عزت کی طرف جائے گا، اور یہ ان فتوحات کی طرف جائے گا جو فتوحات دور صحابہ میں ہوئی ہے۔ دنیا کی ہلاکت اس کے آگے بڑھنے میں ہے، اور مومن کے لیے ہدایت اور مومن کے لیے عزت اس کے پیچھے کی طرف ہٹنے میں ہے کہ صحابہ کے طریقوں کی طرف واپس جائیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ کسی طرح مسلمان مسجد میں آئے، مسجد میں آ گیا ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں عرض کر چکا کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ، یہاں اللہ کی بڑائی کے تذکرے، اس کی وحدانیت کے تذکرے، امت نے اللہ کو بولنا بھی چھوڑ دیا، سننا بھی چھوڑ دیا، اللہ کو بولنا بھی چھوڑ دیا، سننا بھی چھوڑ دیا۔ یہ جو غیروں کا تاثر دل میں بیٹھا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اللہ کو بولنا بھی چھوڑ دیا، سننا بھی چھوڑ دیا۔ دوسرا، ایمان کے بعد دوسرا فریضہ نماز کا ہے۔ میرے دوستو عزیز، چند لوگ اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم مسجدوں کو بھرا ہوا دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا فریضہ قائم ہے۔ 100% مسلمانوں کا نماز پر جمع ہونا یہ اسلام کے فریضے کا قائم ہونا ہے۔ اس لیے کہ نماز کا قائم کرنا، نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، صرف نماز کا قائم کرنا، نماز کو امت میں رائج کرنا اور کوئی بے نمازی نہ رہے اس کی کوشش کرنا، یہ نماز کا قائم ہونا ہے کہ نماز قائم ہے۔ اس طرح ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے
کہ ہمارے محلوں میں، ہماری آبادیوں میں کوئی ایک فرد بھی بے نمازی نہ رہے۔ اس کے لیے ہر نماز کے ساتھ محنت ہے۔ آپ نے کیوں گشت کو 2.5 گھنٹے کے ساتھ، یا گشت کو کیوں آپ نے ہفتے کے 2 گشتوں کے ساتھ جوڑ دیا؟ میں آپ سے بہت ہمارے ایسا کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ہر 2 نمازوں کے درمیان کوشش کرنا، کیا کتنی آسان بات ہے۔ آپ دفتر میں ہیں، دکان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، کارخانے میں ہیں، ملازمت میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ لوگوں سے ان کے اسباب، ان کے جو ہے وظائف، ان کی ملازمت ترک کرانا مقصود نہیں ہے۔ آپ نماز کے لیے جب جا رہے ہیں تو آپ راستے میں ہر مسلمان کو اپنے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اور خوشامد کوشش کر کے اپنے ساتھ نماز کے لیے چلیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی کام کرنا ہے، اگر آپ نماز کے لیے اذان سے 5 جو ہے اقامت سے 5 منٹ پہلے جا رہے ہیں تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ دوڑے ہوئے چلے جائیں گے تنہا۔ اگر آپ اذان پر ہی اٹھ جائیں دکان سے، اور یہ آپ کو نماز تک کے لیے آدھا گھنٹہ جو باقی ہے نماز اقامت کے ہونے میں، یہ آدھا گھنٹہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ بازار سے لوگوں کو اپنے ساتھ نماز کی لیتے ہوئے چلیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو ہر نماز پر نبیوں والی نماز کا اجر ملے گا، اس لیے کہ بات طے شدہ بات ہے۔ جو مسلمان دعوت نہیں دے گا وہ نبیوں والا اجر نہیں پا سکتا۔ میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اگر انبیاء والا اجر چاہیے تو اس کے لیے انبیاء والی محنت چاہیے، اگر صحابہ والا اجر چاہیے اس کے لیے صحابہ والی محنت چاہیے۔ سب باتیں بالکل طے شدہ بات ہے۔ انفرادی اعمال کے کرنے سے وہ انبیاء والا اجر نہیں ملے گا، سیدھی بات ہے بالکل۔ اگر کوئی شخص، میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو اشکال ہوتا ہے نا کہ یوں کہہ دیا، اس کی مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص صرف اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیت تلاوت کر لے قرآن کی، کیونکہ نکل کر جو تلاوت کرے گا یہ تلاوت پوری جماعت کے درمیان میں ہوگی، اس کا یہ عمل دوسروں کے عمل کا ذریعہ بنے گا۔ فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے راستے میں نکل کر تلاوت کر لے تو اللہ اس کا نام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی جماعت میں لکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ فضیلت حرم میں عبادت کرنی کیوں نہیں ہے، وہاں تلاوت کرنی کیوں نہیں ہے؟ کہ وہاں تلاوت کر رہا ہے حرم میں بیٹھ کر، یہ انفرادی عمل کر رہا ہے، لیکن اگر تلاوت اللہ کے راستے میں نکل کر رہا ہے تو یہ اس کا عمل اجتماعی ہے۔ اجتماعی اعمال میں جو اجر ملے گا وہ انبیاء والا اجر ملے گا۔ میں تو مولانا صاحب کا پورا بیان آپ کو نقل کر رہا ہوں، حضرت کا بیان ہے، حضرت کا بیان ہے، یہ حضرت کا بیان ہے کہ ایک شخص اگر اپنی ذات سے اپنے لیے عمل کر رہا ہے تو اس کو شخصی اجر ملے گا، اور اگر یہ دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے عمل کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء علیہ السلام کی لائن کا، اس لیے کہ اپنی ذات کو محنت کا میدان بنانا صالحین کی محنت ہے، انبیاء کے میدان کو میدان محنت بنانا یہ انبیاء کی محنت ہے، علاقہ، قوم، بستی، یہ انبیاء والی محنت ہے۔ ساری امت محمدیہ کو محنت کا میدان بنانا اور پورے عالم کو محنت کا میدان بنانا یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ اس لیے جو سے نبی کی محنت ہوگی اس کا اجر ملے گا۔ اگر آپ مزاج سے عمل کرتے ہیں تو آپ کو شخصی انفرادی اجر ملے گا، اور اگر آپ علاقے میں محنت کر رہے ہیں تو آپ کو انبیاء کی لائن کا اجر ملے گا، اور اگر آپ سارے عالم کو شامل کر محنت کریں تو آپ کو سید الانبیاء کی محنت کا اجر ملے گا۔ واضح بات ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ایک شخص سے آپ نے نماز ادا کرا لی، آپ نے ایک آدمی کو اس سے نماز ادا کرا کر آپ نے اس کو ایک حقوق جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ اگلی بات یہ ہے اپنی نمازوں میں ہم بھی کمال پیدا کریں، اس لیے کہ دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے۔ جب نماز بگاڑی جاتی ہے تو نماز بگڑی ہوئی نماز سے بندہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ سے دوری یہی بے دینی کا اصل سبب۔ بے دینی کہتے ہی اس کو ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے۔ کافر اللہ سے دور ہے، جتنا کافر اللہ سے دور ہے، یہ کہ بندہ جتنا بے دین ہوتا جائے گا اتنا کفر کے قریب ہوتا جائے گا، اللہ سے دور ہوتا جائے گا، یہ کافر اللہ سے دور ہے۔ جتنا مسلمان سنت کے اتباع پر اور اللہ کے احکام کی پورا کرنے پر آئے گا، مسلمان اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔
یا بلکہ یہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مقدس کے اعضا بن جاتا ہوں۔ اسے بھی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ جماعت میں نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے، جماعت میں نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے کہ میں اپنی نماز میں کمال پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے شاہ میں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ کاروبار کی مشغولی، گھر کے تقاضے، دن بھر کی تکان کے بعد سو جاتا ہوں، تہجد کی عادت نہیں رہی، نوافل کی عادت نہیں رہی، فرائض بھی بعض مرتبہ گھر کے تقاضے، دکان کے تقاضے ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں 4 مہینے اسباب چھوڑ کر اللہ کے راستے میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے نماز کی، نوافل کی اور تہجد کی اوابین کی عادت ہو جائے۔ سنیے نا، آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت وہ نکلے، آپ سمجھتے ہیں جماعت میں وہ شخص نکلے جس کو نماز آتی نہیں ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، بہت کام کی بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو جماعت میں نکالتے یہ کہہ کر کہ مدینے سے باہر نکلو، اپنے وطن چھوڑ کر باہر نکلو جماعت میں تاکہ تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے۔ بتائیے آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ صحابہ کو، آج ہم میں سے کس کی نماز صحابہ کی نماز جیسی ہوگی؟ سوچیے تو صحیح۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو یہ کہہ کر جماعت میں نکال رہے مدینے سے۔ آج کل کے بیچارے نہ انجان لوگ، نہ واقف، وہ تو یہ سمجھتے ہیں بھائی صحابہ تو کافروں سے لڑنے کے ہی نکلتے تھے، پتہ نہیں کیا عنوان بنایا لڑنے کا۔ جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت بنا کر روانہ کر رہے